دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج کا یہ پروگرام امین آباد کے آری سینٹرز کے بچوں اور ٹیچرز کی جانب سے اور جماعت کے ممبران کی جانب سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات پر مبنی آج کا یہ پروگرام ہے۔ سوالات بہت سارے موصول ہوئے تھے اور ان تمام سوالات کا جواب کسی ایک سیشن میں دینا ممکن نہیں ہے، اور پھر سوالات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بہت سے جنرل سوالات ہوتے ہیں جو کسی سائنٹسٹ کو پوچھنا چاہیے، جو آپ الوائز سے پوچھتے ہیں کہ بھئی 7 آسمان سے اوپر کیا ہے اور 7 زمین کے نیچے کیا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کوئی سائنٹسٹ بتا سکتا ہے، یا جب یہ دنیا بالکل پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو دنیا کی صورت کیسی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے جنرل نوعیت کے سوالات ہیں جس کو شاید ڈیل کرنے کے لیے الگ پلیٹ فارم کی ہم کو ضرورت پڑے۔ کچھ سوالات اسپیسیفک نوعیت کے ہیں، ہمارے طریقے کے بارے میں ہیں، کچھ ہیں جو باہر کے ہمارے سماج سوسائٹی کے پریشر کی بنیاد پر ہمارے پاس سوالات آئے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن میں آپ یس اینڈ نو، ہاں یا نہ، بلیک اینڈ وائٹ میں اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض بنیادی چیزیں ہمارے طریقے کے بارے میں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے ایسے سوالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں، چونکہ ہم ان بنیادوں کی روشنی میں اپنے ان سوالات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تمہید کے طور پر انٹروڈکشن اور کچھ بیسک انفارمیشن کے طور پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے سوالات کو ان بنیادوں کی روشنی میں دیکھیں، تاکہ ہمیں اچھی طرح ان کی نوعیت کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام جن کو ہم فالو کرتے ہیں اس میں بہت الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں، الگ الگ تشریحات ہیں۔ کیوں ہے؟ یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہوئی ہے، لیکن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان میں 2 میجر انٹرپریٹیشنز ہیں، 2 میجر تشریحات ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل شیعہ۔ ان کی تشریحات کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی تشریحات کی بنیاد یہ ہے کہ ایک گروہ کے مطابق اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ جو شریعت ہے، احکامات ہے، اس کی بنیاد قرآن شریف ہے، اس کے بعد رسول پاک کی سنت ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا اور جو آپ نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور قبول کیا۔ اب جو چیز قرآن اور سنت میں نہیں ملتی تو ہم کہاں جائیں؟ پھر ان کے نزدیک علماء کا اجماع ہے کہ سارے علماء مل کر کیا کہتے ہیں، جس کو اجماع کہتے ہیں۔ قیاس کہ بھئی اگر علماء بھی اتفاق رائے نہیں ہو پاتے ہیں تو بھئی اپنی عقل سے قیاس کر کے استعمال کرو۔ اس طرح کئی بنیادیں وہاں پر ہیں۔ ان کے مقابلے میں اہل شیعہ، ہمارا تعلق شیعہ انٹرپریٹیشن سے ہے۔ شیعہ اسلام کی بنیاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور دین کی تشریح مولا مرتضی علی اور ان کی اولاد میں ہونے والے امام تا قیامت کرتے رہیں گے۔ تو شیعہ شریعت کی بنیاد ہے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، رسول پاک نے اس کے بعد جو اس کی تشریح کی، اور رسول پاک کے بعد ما جاء من الائمہ یعنی ہر زمانے کے امام نے جو تشریح کی۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے امام جس مذہب کی جو تشریح دیتے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے۔
اب جب ہم اس کو اٹھا کے دوسروں کے ساتھ کمپیریزن میں لاتے بھائی فلان یہ کرتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو یہ بنیاد آپ سمجھ لیجئے کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہیں. شیعوں کے نزدیک دین اسلام کی تشریح زمانے کے مطابق ہر زمانے کا امام کرتا ہے، اور ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم کے پاس ہر زمانے کے امام زندہ ہے، اور زندہ امام مذہب کی تشریح کرتے ہیں. امام کے پاس جو مذہب کو تشریح کرنے، دین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے. یہ اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اتھارٹی ہم نے اور آپ نے امام کو نہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے مل کر امام کو الیکٹ نہیں کیا ہے. جس طرح نبوت اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، اسی طرح امامت اللہ کے حکم کے مطابق، نص کے مطابق ہے، اللہ کے حکم سے ہے. تو جس طرح رسول پاک کی اتھارٹی اللہ سے آتی ہے، اسی طرح زمانے کے امام کے پاس بھی جو اختیارات ہیں وہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد امام کے پاس آتی ہے. امام کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کن چیزوں کے اختیارات ہیں؟ سب سے پہلی بات، امام کے پاس دین کو وقت کے مطابق چلانے اور اس کی تشریح کرنے کا اختیار ہے. آپ سے شاید دوسرے لوگ یہ کہیں گے جی آپ کے امام کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ کے امام کو یہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ امام اپنے اختیارات لوگوں سے نہیں لیتے. بھئی امام یہ نہیں کر سکتا، امام وہ نہیں کر سکتا، بھئی امام کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو امام ہے کیوں؟ جب امام کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس امام کے ہونے، ان کو مقرر کرنے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں اتھارٹی ہوں اس کا میرے بعد علی اتھارٹی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام اگر مولا ہے ہر دور کا تو مولا کارساز ہوتا ہے، مولا آقا ہوتا ہے، مولا اتھارٹی ہوتا ہے. اور یہ امام کے اختیارات ہیں جن کو وقت کے مطابق مولا دین کی، مذہب کی تشریح کرنے کے لیے، اس تشریح میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان تشریح میں دین آسان ہے وہ آسانی برقرار رہے، وقت کے مطابق آپ دین پر عمل کر سکیں وہ امام آپ کے لیے قابل عمل بنائے، آپ کی عقل کو آپ کا دین اپیل کرے، آپ کے انٹلیکٹ کو آپ کا دین اپیل کرے، مولا اس طریقے سے مذہب کو وقت کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو ہمارا طریقہ زمانے کے امام کے اختیارات اور زمانے کے امام کے انٹرپریٹیشن کے مطابق چلتا ہے. اس حوالے سے میں ڈاکٹر عزیز اللہ نجیب صاحب کی ایک کتاب ہے، کتاب الاختیار، اس کا حوالہ دوں گا، آپ ان کو پڑھیے، آپ دیکھیں اس میں زمانے کے امام کے اختیارات کی بھرپور قرآنی بنیاد آپ کو پیش کی گئی ہے. اسی طرح امام سے دعا مانگنے کے بارے میں جو سوالات ہیں، ڈاکٹر صاحب کی دوسری کتاب ہے کتاب الوسیلہ، اس میں اس سوال کو بہت تفصیل سے ڈیل کیا گیا ہے. آپ ان کو پڑھ کے، چونکہ کچھ چیزیں، کچھ محنت ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے، ایک سوال پہ ہم پورا سیشن نہیں کر سکتے، مگر یہ مواد، یہ میٹیریل موجود ہیں، ان کو ہم ریڈ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ بار بار اپنے فرمان میں ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں، پلورلزم، جس کو ہم تکثیریت کہتے ہیں. مولا فرماتے اسلام میں پلورلزم ہے، سوسائٹی میں پلورلزم ہے. پلورلزم کا مطلب کیا ہے؟ بہت ساری تشریحات ہیں، بہت سارے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں. پلورلزم آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ ہر انٹرپریٹیشن کا احترام کریں، ہر نسل کی لوگوں کا احترام کریں، ہر بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا احترام کریں. اس طرح سوسائٹی میں امن قائم رہتا ہے. تو ہم تمام تشریحات کا احترام کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ ہماری تشریحات کا بھی اسی طرح سے احترام کیا جائے. ہم ایک تشریح کا انتخاب کرتے ہیں. ہم نے زمانے کے امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی بیعت کی ہے، اور جب ہم بیعت کرتے ہیں تو ہم
امام کی تشریح کو قبول کرتے ہیں کہ یا مولانا حاضر امام، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، یعنی اب دین اسلام کی، ہمارے مذہب کی جو تشریح آپ دیں گے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کے فرمان پہ عمل کریں گے، باقی ہم آپ کے حوالے ہیں، ہمیں سنبھالنا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے بیعت۔ مولانا نے فرمایا اگر آپ ہماری تابعداری کرو گے تو قیامت کے دن ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے۔ یہ مرشد اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہم ایک تشریح کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ کمٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم اگر ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ لینے اور اس کو اپنی ذات پہ اپلائی کرنے یا اپنے طریقے کو دوسروں کے طریقے سے بھی کچھ چیزیں لا کر ملا کر کرنا چاہیں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ایک باغیچے میں داخل ہونے کے اگر 10 دروازے ہیں تو آپ اس باغیچے میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی ایک دروازے کا انتخاب کر سکتے ہیں اور آپ باغیچے کے اندر چلے جائیے۔ کچھ نہیں بھی 10 دروازے ہیں، مجھے ہر دروازے سے جانا ہے تو جاتے رہیے، وہ آنے جانے میں ہی آپ خرچ ہو جائیں گے۔ ایک دریا عبور کرنے کے لیے اگر 6 کشتیاں ہیں تو آپ کا مقصد دریا عبور کرنا ہے، کشتیاں ٹرائی کرنا نہیں ہے۔ آپ کو دریا عبور کرنا ہے، ایک کشتی اپنی پسند کے جس میں آپ کو کنونس ہوتے ہیں، آپ جس بات پہ آپ بیٹھ جائیے، چلے جائیے۔ نہیں جی، ہر کشتی پہ اتنی ساری کشتیاں ہیں تو ہر ایک کو ٹرائی کرنی چاہیے، کیجئے تو زندگی کشتی میں ہی گزر جائے گی، پار نہیں پہنچ سکیں گے۔ مثلا راستے بہت سارے ہیں، ہر راستے کو ٹٹولنے کے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ ایک پہاڑی پہ چڑھنی ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کے 10 راستے ہوں گے، چڑھ جائیے کوئی ایک راستہ انتخاب کر کے، ہر راستے کو ٹٹولنے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ہمیں ہمارا انتخاب ہوتا ہے، اس انتخاب میں جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو ہم قبول کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں اپنی طرف سے ہم ترمیمات اور اپنے ڈیزائرز کی کوشش نہیں کرتے۔ بھئی مجھے طریقہ تو حاضر امام کا عمل کرنا ہے، وہ اہل سنت کی فلان بات بھی مجھے پسند ہے اور مجھے اس کی بات بھی پسند ہے، وہ سب مجھے کرنا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ انگور بھی مجھے پسند ہے مگر مجھے سائز تربوز والا چاہیے، کھانا انگور ہے مگر سائز تربوز کا ہونا چاہیے، سوری یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے فلاور چاہیے، موگرے کی خوشبو بہت اچھی ہے مگر سائز سورج مکھی والی ہونی چاہیے، سوری۔ پھر سورج مکھی کے پاس جائیے، سائز بہت بڑی ہے، خوشبو نہیں ہے، آپ کا چوائس ہے۔ تو مذہب کا راستہ اسی طرح ہے کہ بھئی راستہ آف کورس جو ہم نے اپنایا ہے، پھر ہم زمانے کے امام کو یا جس گرو کو بھی کوئی اپناتا ہے پھر کہتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کو فالو کرو۔ چاروں طرف دیکھتے پھریں گے اور کمپیر کرتے پھریں گے تو اس کا کبھی کوئی حل نہیں نکلے گا اور ہم اس میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو شیعہ امام اسماعیلی طریقے میں زمانے کے امام مذہب کی تشریح کرتے ہیں اور اس تشریح کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے امام کی تشریح ہے، اس لیے ہمیں، جس طرح اسلام میں بہت ساری تشریحات ہیں، آپ معاشرے میں چلے جائیے، اہل سنت نام ایک ہے مگر کیا آپ کے خیال میں اس میں ایک ہی جماعت ہے؟ اہل سنت میں آپ کو لگتا ہے ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی جماعت ہے؟ آپ جائیں گے باہر تو پتہ چلے گا بھئی آپ دیوبندی ہیں یا آپ بریلوی ہیں یا آپ وہابی ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں یا آپ فلان ہیں، کتنے سارے فرقے، سب کی اپنی اپنی تشریحات ہیں اور سب اپنے اپنے تشریح پہ عمل کرتے ہیں، ہم اپنی تشریح پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ پلورلزم ہے اور اس کو احترام کے ساتھ قبول کرنے اور اپنی تشریح کی بھی احترام کروانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ ہم پلورلسٹک کہنے کو پلورلسٹک معاشرے میں رہ رہے ہیں
مگر ہمارے معاشرے میں پلورلسٹک کی اسپرٹ نہیں ہے. خاص طور پہ ہم اس ملک کے جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں پلورلزم کی اسپرٹ نہیں ہے، اس میں برداشت نہیں ہے. ہمارا معاشرہ روز بروز نان ٹالرنٹ ہوتا جا رہا ہے، عدم برداشت کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ہر آدمی اپنے عقیدے کو ہی صحیح عقیدہ سمجھ رہا ہے اور زور بازو سے، طاقت اور تشدد سے اس عقیدے کو پورے امہ پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. مگر انفارچونیٹلی ہم اس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. اپنے عقیدے کو منوانا، اور اس میں بعض ایسے بھی عناصر موجود ہیں جو دوسروں کے عقیدے کو ڈسٹرب کرنا، دوسروں کے عقیدے میں سوالات پیدا کر کے ان کے عقیدے میں ڈسٹربنس کریٹ کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. دوسروں کے مذہب میں ڈسٹربنس کریٹ کرنا بھی وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری جماعت کے ہمارے بہت سے دیندار اس کے شکار ہو رہے ہیں. اتنا سوچنے کی بھی وہ زحمت نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک طرح سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو ٹھیس پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا کام ہو رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اس لیے بہت سے سوالات وہ ہیں، ہم 1000 سال سے 1400 برس سے ایک طریقے پہ عمل کر رہے ہیں جس پہ آج تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، مگر آج ان چیزوں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے، ان پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اسماعیلی کا بھی ان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، یہ اعتراضات دوسرے کرتے ہیں جو ہمارے بچوں کے اور ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں موجود اس صورتحال کو سمجھیں، اور جس طرح اگر سوسائٹی میں ہمارے آس پاس بیماریاں پھیلتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر عدم تحفظ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. تو ہم علم کے ذریعہ، مضبوط ایمان کے ذریعہ، اپنے مذہب کی اچھی معلومات کے ذریعہ، جماعت خانے کی صبح شام حاضری کے ذریعے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم باقاعدگی سے دلواتے ہوئے، ہمارے مذہب کی کتابوں کو اچھی طرح پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اپنا تحفظ کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. دیکھیے، جس طرح ہماری فزیکل ہیلتھ ہے، اسی طرح ہمارا فیتھ کا بھی ہیلتھ ہے. جس طرح ہمارے جسمانی صحت ہے، اسی طرح ہمارے عقیدے کی بھی صحت ہے. اگر کوئی شخص اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کا امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے. تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلی تو بیمار ہو جائے گا، سائڈ میں بیٹھ کر کسی نے چھینک کھائی تو بیمار ہو جائے گا، کسی مریض کے پاس گیا تو بیمار ہو جائے گا. کیوں؟ امیون سسٹم کمزور ہے. جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے وہ بڑے بڑے جراثیم سے بھی ان کی صحت مقابلہ کرتی ہے. ایمان بھی اسی طرح ہے. نہ جماعت خانے آتے ہیں، نہ مذہب پہ برابر عمل کرتے ہیں، نہ بچوں کو نائٹ اسکول بھیجتے ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، نہ کوئی واعظ سنتے ہیں، نہ کوئی لیکچر پڑھتے ہیں. اور جب وقت آیا اچانک بھائی یہ جواب دے، اس کا جواب ہاں ہے یا نہ ہے، یہ آسمان سے ہاں یا نہ کا جواب ٹپے گا نہیں میرے بھائی. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. مولا اتنی محنت کر کے ادارے بناتے ہیں، ہمارے تاریخ سے علوم سامنے لاتے ہیں ہماری اسپرچول ہیلتھ کو مضبوط کرنے کے لیے. تو ہمارا فیتھ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہمارے آس پاس لوگ کچھ بھی کرتے ہوں، کوئی بھی سوالات پوچھتے ہوں، کتنا بھی اکساتے ہو، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اکسایا جا رہا ہے. ہمیں ہمارا مذہب معلوم ہے، ہم ویل گراؤنڈڈ ہیں، ہمارا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ورنہ نقصان کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا ہوگا. ہر انڈیویجول کا اپنا ہوگا کہ اگر اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے اور کوئی بھی آ کے دو سوال اٹھا کر جی آپ تو یہ شرک کر رہے ہیں، آپ فلان یہ کر رہے ہیں، اب دھڑام سے اس کی فیتھ کی عمارت گر جاتی ہے.
کیا صدیوں سے اس فیتھ پہ ہم نے اس طرح عمل کیا کہ آج کوئی بھی آ کے آپ کے 2 سوال کر کے آپ کی فیتھ کی عمارت اکھاڑ دیتا؟ وہ کہاں ہمارے دائی، ہمارے پیر تھے جو بڑے بڑے دانشوروں کو اسماعیلی طریقے کی دعوت دیا کرتے تھے؟ یہ وہی طریقہ ہے، اسی طریقے کے امام کو فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے کے علوم کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ آج علم تک رسائی ہمارے کتنی آسان ہے، آپ کے فنگر ٹپس پہ دنیا بھر کے علم موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم علم میں اتنے کمزور رہے تو پھر مولا اور کیا کر سکتے ہیں؟ مولا تو فرماتے ہم گھوڑے کو پانی تک تو لے جا سکتے ہیں، اب وہ پانی پیے یا نہ پیے وہ تو اس کی مرضی ہے، اب زبردستی اس کو پانی تو پلانے سے رہے۔ تو جتنا دھیان ہم اپنی دنیاوی تعلیم کی طرف دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوالٹی آف لائف کا دار و مدار اس پہ ہے، یا جتنا وقت ہم اپنے پروفیشنل لائف پہ یا اپنے بزنس پہ دیتے ہیں، اتنا ہی دھیان اپنی اسپرچول اور فیتھ کی لائف پہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر فیتھ کی لائف کمزور ہو گئی تو آپ کی پروفیشنل لائف بھی کبھی کچھ کام نہیں آئے گی، آپ کے بزنس کی لائف اور دولت بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہماری زندگی میں بامعنی ہوں گی جب وہ چیزیں ہمارے لائف میں ہمارے فیتھ کے مطابق ہو، ہمارے عقیدے کی روشنی میں ہو اور ہمارے عقیدے کو سپورٹ کرنے والی ہو۔ تو انوائرمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شاید ہمیں بہت لمبے عرصے تک اسی ماحول میں رہنا پڑے گا۔ دنیا میں بہت سے ماحول پلورلسٹک ہو گئے ہیں، لیکن ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں ان قریب مستقبل قریب میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ معاشرے میں اتنی سمجھداری پیدا ہو جائے کہ کوئی کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھے، یا کوئی کسی کے مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بیانات نہ دے۔ تو ایسی صورتحال ہمیں بہت جلدی فیوچر میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں کہتے ہیں فاسٹن یور سیٹ بیلٹ یا ٹائٹن یور بیلٹ، اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ایکسٹرا پروٹیکشن کی ضرورت ہے اپنے فیتھ کو سنبھالنے کے لیے۔ ہم امامت اور اللہ کے عقیدے کی تھوڑی سی بات کریں گے، چونکہ اس میں بار بار سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ہم بچوں کو اللہ اور امام کی جو پوزیشن ہے وہ کیسے سمجھائیں۔ بھئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا پریمبل لے لیجئے، مولانا نے بہت واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے میسیجز پر عقیدہ رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ خاتم النبیین ہے۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ جو آپ کے داماد اور آپ کے کزن تھے، ان کو امامت سونپ کر گئے ہیں، اور اسی کی اولاد میں آج زمانے کے امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہمارے امام ہے۔ تو اس میں کہاں کنفیوژن ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمن علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود، یہ 4 لائن اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہمیں امامت کا عقیدہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم جو امام سے دعا مانگتے ہیں، میں نے وہ کتاب کا بھی حوالہ آپ کو دیا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لوگوں کے نزدیک وسیلے کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہے۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، شناخت، اللہ کا فرمان، سب چیز رسول کے ذریعے سے ہم سے پہنچتا ہے، رسول پاک نے ہمیں پہنچایا۔ رسول پاک کے بعد یہ چیزیں زمانے کے امام ہم تک پہنچاتے ہیں، اور خدا کی ذات تک پہنچنا امام کے ذریعے سے ممکن ہے۔ آپ اولو الامر سے رسول پاک تک پہنچتے ہیں، اور رسول پاک سے آپ خدا کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ تو جو امام سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، دیکھیے دین کی تشریح زمانے کے امام ہی تو کرتے تھے۔ آپ امام سے گناہوں کی معافی کیوں مانگتے ہیں؟ پھر دیکھیے دین کی تشریح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا دین کے پیغام کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔
جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس نے اللہ کی پیروی کی. اور پھر اولو الامر کا بیان آیا کہ جو اولو الامر کا کہاں مانتا ہے وہ رسول کا کہاں مانتا ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق اگر آپ امام کی فرمان برداری کرتے ہیں تو آپ رسول کی فرمان برداری کرتے ہیں، اور آپ رسول پاک کی فرمان برداری کرتے ہیں تو آپ اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اولو الامر کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ رسول پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اور آپ رسول پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو زمانے کے امام کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوئی. رسول پاک کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، رسول پاک کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، زمانے کے امام کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. تو اللہ تک رسائی زمانے کے امام سے ہے. آج دین کی پوری تشریح اگر زمانے کے امام یا یوں کہیے دین زمانے کے امام آپ کو بتاتے ہیں. دین میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا زمانے کے امام بتاتے ہیں. میں جس کا قصور کرتا ہوں میں اس کو سوری بولوں یا کسی اور کو سوری بولوں. رات چلتے ہوئے میں اگر آپ سے ٹکرا جاتا ہوں تو میں سوری معاف کرنا آپ سے کہوں یا میں گیٹ پہ جا کر کسی اور سے کہوں. سیدھی سی بات ہے. آپ جس کا قصور کرتے ہیں آپ اس کو سوری بولتے ہیں. بھئی قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسین ہاد امام. آپ اپنا سر امام کے سامنے جھکاتے ہیں. ارے بھائی جو امام نے جو کام دیا ہے وہ کام ہم نے کیا، اور اسی امام سے بولتے یا مولا میں نے کیا قبول کر نور مولانا. بھائی جس نے دیا اس سے کہوں گا قبول کر، یا کسی اور سے کہوں گا؟ میں کس سے کہوں گا؟ قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. ہماری دعا، ہماری تسبیح، ہماری جماعت کی تشریحات سب کچھ زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں، اور وہ ہم نے اس پہ عمل کیا، اور اس کے عمل کرنے کے بعد اب ان سے کہتے ہیں قبول کر نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. میں ان سے نہ کہوں تو میں کس سے کہوں؟ اور اگر امام کی تابعداری رسول پاک کی تابعداری، امام کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے تو امام کے سامنے اپنا سر جھکانا آپ رسول پاک اور خدا کے سامنے سر جھکانے کے برابر ہے. نہیں جی ہم نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مانیں، ہم تو یہ کہتے جی ہمارا یہ ماننا ہے. ہم آپ کو منوانے کے واسطے نہیں کہتے. دنیا میں کوئی کسی کو نہیں منوا سکتا. جی آپ نے سوال پوچھا ہم کیسے دوسروں کو قائل کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں کیوں ہم کسی کو قائل کریں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں تو اللہ کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. میرا اللہ جانتا ہے، میں جانوں میرا خدا جانے. ارے ملا جنازہ پڑھ، میں جانوں میرا خدا جانے. اور اگر مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو کلمہ گو ہے، اگر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد بھی کوئی مجھے میں نہیں مانتا، تو پھر آپ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں؟ کلمہ پڑھ لیجئے. ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کلمہ ہے. رسول پاک کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ خالصتا مخلصا دخل الجنہ. جو لا الہ الا اللہ خلوص سے دل سے کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا. مجھے کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، کسی اور کو کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں. کنوینس کرنے کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے. دنیا کی بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتی، تو کیا اللہ کنوینس نہیں کر سکا ہے ابھی تک ان کو؟ دنیا کی بہت بڑی تعداد ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتی، تو کیا کنوینسنگ میں کوئی پرابلم ہے؟ کنوینس نہیں کیا جاتا، کسی بھی معاملے میں نہیں کیا جاتا. ہم تو اپنے عقیدے کو جس طرح سمجھتے ہیں اس موقف کو لاجیکلی آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم پر نہیں ہے کہ ہم کنوینس کرائیں، یہ ان پر ہے جن کو سمجھنا ہے ان کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں. علوائے ذوالفقار جسانی کے ساتھ مل کر ہم نے کتاب لکھی ہے اسماعیلی طریقہ، جو اردو انگلش دونوں میں ہے. آپ اس کو دیکھیے. ان میں ہم نے یہ ساری بنیادیں فراہم کی ہیں. امامت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، امام مرید کا رشتہ، اس میں امام اور قرآن کا رشتہ، امام کس طرح قرآن کی تشریح کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہم علمی طور پر مضبوط کریں.
تو یہ جو امامت کا عقیدہ اور امامت کا مقام ہے ہمارے طریقے کے اندر کہ امام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، اللہ کے کرم نوازش ہم تک زمانے کے امام سے پہنچتے ہیں. قرآن شریف کا مطالعہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ولی کہتا ہے، حضور پاک کو بھی ولی کہتا ہے، امام کو بھی ولی کہتا ہے، اور وہ مومنین کو بھی ولی کہتا ہے. تو اگر میں امام کو ولی کہتا ہوں جو اللہ کے واسطے استعمال ہوا تو کیا یہ شرک ہے؟ قرآن پاک میں اللہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے، حضور پاک کو بھی نور کہتا ہے، قرآن کو بھی نور کہتا ہے، اور امام کو بھی نور کہتا ہے. میں قرآن کی کتاب کھول کے کہوں اے کتاب مجھے نور کا راستہ بتا، میں قرآن پاک کھول کر کہوں کہ مجھے نور دکھا، تو کیا میں شرک کر رہا ہوں؟ میں رسول پاک سے کہوں کہ مجھے ہدایت دے، تو کیا میں شرک کر رہا ہوں؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی تو صراط مستقیم پر چلانے والا ہے. ہم دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اللہ جواب دیتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی تو صراط مستقیم پر چلانے والا ہے. تو میں اگر نبی پاک سے کہوں مجھے صراط مستقیم پہ چلا تو یہ شرک ہے. اور نبی کی اولاد، نبی کی فیملی جس کو نبی نے ہمارے ہدایت کے واسطے مقرر کیا، ان سے کہوں کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو مجھے کون کہے گا شرک؟ اور شرک کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو رسول گھر سے باہر بیٹھا ہے، یا وہ کرے گا جو رسول کا گھرانہ ہے. رسول کے گھرانہ آپ کو جو طریقہ دیتا ہے اس پہ کوئی باہر بیٹھا ہوا انسان آبجیکشن لیتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، اس میں یہ صحیح ہے، اس میں یہ غلط ہے، اس میں فلان شرک ہے، اس میں یہ ہے. اتنا تو یاد رکھیے کہ ہم خانہ نبی کو پیروی کرتے ہیں. ہمارا طریقہ براہ راست آل نبی اولاد علی مشکل کشا حضرت امام کے ساتھ ہے. دین اسلام کی موسٹ آتھینٹک انٹرپریٹیشن جو آج بھی ڈائریکٹلی رسول پاک کے گھرانے سے آ رہی ہے کہیں بھی نہیں ہے. یہ کانفیڈنس اپنے اندر رکھیے گا. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آج حضرت امام کیا فرما رہے ہیں اپنے فرمان میں؟ ہم اپنی میگنیفیسنٹ شیعہ امامی اسماعیلی آئیڈینٹی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں گے. شیعہ امامی اسماعیلی آئیڈینٹی ہماری اپنی شناخت کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم زمانے کے امام کی پیروی کرتے ہیں، جو پوری دنیا کے واسطے ایک مثال ہوگی کہ وقت کے مطابق جو عقل سے سوچ سے کام لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج پورے عالم اسلام میں وقت کے مطابق ڈائنامزم کے ساتھ اگر کوئی بھی اسلام کا طریقہ فالو کر رہا ہے جو دین میں بھی آگے ہے اور دنیا میں بھی آگے ہیں، تو ان کی نگاہ اسماعیلی طریقے کی طرف جاتی ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے اسلام کو زمانے کے ساتھ چلایا. تو یہ فرقہ ہم نہیں چلاتے ہیں، یہ رسول پاک کا گھرانہ چلاتا ہے، زمانے کے امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ. تو یہ بنیاد جو زمانے کے امام کے مقام کی ہمارے طریقے میں ہے، اس کو جتنا بہتر طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھے، پھر باقی سارے سوالات جو ہے وہ خود بخود وہ حل ہوتے چلے جائیں گے. جماعت خانہ کے حوالے سے چند سوالات ہے کہ غیر اسماعیلی جماعت خانے میں کیوں نہیں آ سکتے. دیکھیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے نو گو ایریا بنایا جی غیر اسماعیلی یہاں نہیں آتے، کہ نو گو ایریا والی بات نہیں ہے کہ جی آپ کیوں نہیں آنے دیتے. نہیں آنے دینے کی بات نہیں ہے. ہر گھر کی، ہر طریقے کی، ہر پریئر پلیسز کی، ہر سیکرٹ پلیسز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا گھر کیا ہے. آپ اس گھر کا نام کیا دیتے ہیں؟ اس کو جماعت خانہ، ایک جماعت کا گھر، ہاؤس آف اے کمیونٹی. ٹھیک ہے، یہ پبلک پلیس نہیں ہے. اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ایک جماعت کا گھر ہے. یہ ہر راہگیر کا گھر نہیں ہے. کچھ چیزیں وقف ہوتی ہے جہاں کوئی بھی جانا چاہے چلا جاتا ہے. یہ جماعت ہے. اور جماعت کیا ہے؟ شیعہ امام اسماعیلی مسلم امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے
فالوورز. یہ فالوورز کی جماعت ہے. اس میں ایک آدمی خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس جماعت کے ممبر نہیں ہیں تو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ پلیز آپ اندر مت آئیے. ہاں، اگر آپ کو عمارت دیکھنی ہوتی ہے، آپ کو ہمارے پریمس دیکھنا ہوتا ہے تو کوئی یہ نو گو ایریا نہیں ہے. چلے جائیے. جہاں جہاں ہمارے اتنے اسماعیلی سینٹرز بنے ہیں، داخلے کی پابندی تو کیا، وہاں تو گائیڈڈ ٹور ہوتے ہیں. ہمارے اسماعیلی سینٹرز کے دنیا میں جہاں بھی بنے، ویک میں 2 دفعہ اسماعیلیز نان اسماعیلیز کے لیے گائیڈڈ ٹور ہوتے ہیں پوری عمارت کی، جہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے دبئی میں اسماعیلی سینٹر کی جو مولا نے بنیاد رکھی، اور آپ دیکھیں دبئی کے بڑے بڑے شیخ اور علماء سب مشائخ وہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. وہاں زمانے کے امام نے بتایا کہ یہ ایک الگ گھر ہے. یہ زمانے کے امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور یہ جماعت خانہ اکیلا نہیں ہے. دین اسلام میں پوری تاریخ کے دوران مساجد کے ساتھ بہت سے ایسے گھر پیرالل چلتے رہے ہیں، اور وہ آج بھی چل رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ جماعت خانہ ہے. یہ دبئی کے شیخ اور شیخ کے رائل فیملی، جو رولرز کی فیملی بیٹھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان کو مولا بتا رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں شیعہ امام اسماعیلی مسلمز کی پریکٹس کی جائے گی. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی یا کوئی منہ چھپانے والی یا معافی مانگنے والی بات نہیں. یہ ایک جماعت کا گھر ہے، یہاں اس جماعت کے لوگ آتے ہیں. مولانا نے فرمایا فار مینی سینچریز اے پرومیننٹ فیچر آف دا مسلم ریلیجیس لینڈسکیپ ہیز بین دا ویرائٹی آف اسپیسز گیدرنگ کو ایگزسٹنگ ہارمونیسلی ود دا مسجد. مسجد کے ساتھ بہت سے اس طرح کے گیدرنگ کے اسپیسز جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ چلتے رہے ہیں, which in itself has accommodated a range of diverse institutional spaces for educational, social and reflective purposes. جس میں بہت ساری چیزوں کے کام ہوا کرتے تھے ان گھروں کے اندر جو مساجد کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. Historically serving communities of different interpretations and spiritual affiliations, these spaces have retained their cultural nomenclatures and characteristics from ribat and zawiya to khaniqah and jamaat khana. پوری تاریخ کے دوران انہوں نے اپنی صفت, اپنی آئیڈینٹی اور اپنا نام آج تک برقرار رکھا ہے, جن میں رباط ہے, زاویہ ہے, خانقاہ ہے اور جماعت خانہ ہے. جس طرح صوفیوں کی عبادت گاہیں الگ ہیں, آپ جائیے بوہریوں کا جماعت خانہ الگ ہے یا نہیں ہے, ان کی مساجد الگ ہے, ان کا جماعت خانہ الگ ہے, اور اس جماعت کے لوگ جاتے ہیں. خانقاہ میں جو مرشد ہے اسی کے مرید جاتے ہیں, ہر لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں کہ اب کیوں نہیں آنے دیتے ہیں, یہ ایک خاص مرشد کا گھر ہے اور اس مرشد کے جو مرید ہیں وہی وہاں آتے ہیں. باقی پریمس دیکھنی ہے ہمارے کاؤنسل سے بات کرے, وہ اپنے سہولت کے مطابق آپ کو جہاں جو عمارت دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو دکھا سکتی ہے. ہاں, کسی کو امام کا مرید بننا ہے اور جماعت خانے آنا ہے, ان کا راستہ کھلا ہے, اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے, اس کا ایک طریقہ بنا ہے, وہ اپنے کاؤنسل سے طریقہ بورڈ سے رجوع کرے. جب ان کا پروسیس ہو جائے گا, وہ اسماعیلی بننا چاہتے ہیں, ان کو قبول کر لیا جائے گا. بالکل ہماری طرح کے مولا کے مرید کے طور پر وہ جماعت خانے آ کے بیٹھیں گے. تو یہ جماعت خانے کا مقام ہے. جماعت خانے میں کچھ لوگ مکھی کامڑیا کے آس پاس کیوں بیٹھتے ہیں, وائزن کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ وائزن بھی بیٹھتے ہیں, میں مکھی صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا ابھی. جماعت خانے میں کچھ لوگوں کا آگے بیٹھنا, دیکھیے جماعت خانہ صرف ہمارا پریئر ہال نہیں ہے, جماعت خانہ ہمارے جماعت کے پورے سوشل سیٹ اپ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, صرف جماعت خانہ نہیں ہے, ہمارے سارے جماعتی جتنے بھی کام ہیں وہ یہیں سے چینلائز ہوتے ہیں. موسٹلی ان کی آفیسز بھی آس پاس ہوتی ہیں, سارے اناؤنسمنٹ بھی یہاں ہوتے ہیں. اور ہمارے جماعت میں امام زمان نے جن لوگوں کو نوازا ہے, عہدوں سے نوازا ہے, ٹائٹلز سے نوازا ہے, تو جماعت خانے میں بیٹھتے ہوئے ان کی جو رسپیکٹ ہے جماعت میں وہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے. آپ میں سے بہتوں کو اگر نہیں معلوم تو میں شیئر کروں, مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے کانسٹیٹیوشن میں
شیعہ امام اسماعیلی کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن رکھا ہے مولا نے کہ وہ لوگ جو امام کے اپوائنٹیز ہیں وہ ان کے لیے جگہ جماعت خانے میں اوپر ہوتی ہے، وہ چاہے تو وہاں آ کر بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ ایک جگہ مولا نے مخصوص بھی کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس اگر کونسل کے صدر موجود ہیں تو سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے، اور اگر LIF کے پریزیڈنٹ موجود ہے تو سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے، اس کے بعد کونسل کے پریزیڈنٹ۔ ایک جگہ خود مولا نے جو ہے وہ اسپیسیفائی کی ہے، تو یہ مولا کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہماری عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، اور جو امام جس طریقے سے کمیونٹی کو چلاتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام، آداب، ریکگنیشن، ایک دوسرے کی عزت افزائی کا جو طریقہ ہے، جماعت خانے کے اندر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی زمانے کے امام وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو وہ زمانہ شاید یاد ہو کر نہ ہو، دعا پڑھا جانے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتا تھا، ٹائٹل ہولڈروں عملداروں مت اچھو کھانا بدا، کہ جتنے بھی ٹائٹل ہولڈر سے عملدار ہیں اوپر آئیے۔ آج کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا۔ کاؤنسل والوں کے امام حاضر امام اپوائنٹیز پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اوپر آ کے بیٹھے۔ ہم نے ایسے کاؤنسل کے صدر کو بھی دیکھا ہے جو پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کا آپشن ہے، ان کے لیے جگہ موجود ہے اگر وہ اوپر آ کے بیٹھنا چاہے۔ بہت سے لوگ جماعت کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ساری تبدیلیاں آئی ہیں، اور کل اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ زندہ امام ہے، ہر روز تازہ چیز ہمارے پاس اس کے بارے میں آتی رہیں گی۔ جماعت خانے میں جو لوبان کیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوبان صرف جماعت خانے میں نہیں ہوتا، میرے خیال سے دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں اور جتنی بھی مقدس سیریمنیاں ہوتی ہیں، ان سب پہ لوبان کسی نہ کسی فارم میں ضرور ہوتا ہے۔ لوبان یا انسینس برننگ کا ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے جس کے ذریعے سے آپ کو ہمارے دعاؤں میں گنانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ دھوپ لوبان کھوے اگر چندن نی واسنا، اے واسنا شاپیر نے بھاوے، اے واسنا دیوی دیوتاؤں نے بھاوے، اے واسنا سرگے سنچرے۔ یہ دھوپ لوبان کی خوشبو جنت میں جاتی ہے، روحانی دنیا میں جاتی ہے، اور اچھی روحوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے کہ آؤ ہم مذہبی کام شروع کر رہے ہیں، اچھی روحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ کر اس میں آپ شامل ہو جاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے جو جماعت خانوں میں یا کہیں بھی جو لوبان استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے۔ جماعت خانہ اور دعا میں انہوں نے پوچھا ہے وہ نمازوں والی سادگی کیوں نہیں، کہ اس میں تو نیل پالش کی بھی منائی ہوتی ہے، اور اس میں لپسٹک کی بھی منائی ہوتی ہے، اور سر بھی ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ بھی ہونا پڑتا ہے، وہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو جماعت خانہ میں ان تمام چیزوں کی چھٹی اور آزادی ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہمیں؟ ہمارے پاس سادگی کے بارے میں امام کے فرامین کی کوئی کمی ہے؟ جماعت خانے میں آپ سادگی سے آئیں، مولا نے کتنا فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مولا فرما کے اب انہوں نے جملہ مکمل کر دیا کہ اب اور کتنا بولے ان سے۔ آپ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر صاف ستھرے طریقے سے جماعت خانے میں آئیں۔ قیمتی کپڑے پہن کر جماعت خانے میں آئیں گے تو آپ کا دھیان آپ کے کپڑے میں رہے گا، عبادت میں نہیں رہے گا۔ تو عبادت تو جہاں بھی ہوتی ہے اس میں سادگی کا عنصر، اس میں سادگی کا فرمان ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اگر عمل نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم خود ہی پوچھتے ہیں جی یہ پابندی یہاں کیوں نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ہم گیٹ پہ والنٹیئر پہ پابندی لگائے کہ بھائی ایسے کسی بھی شخص کو اندر نہیں آنے دینا، تو پھر ہوگا کون جماعت خانے کے اندر؟ تو یہ ہمارے اپنے اندر کی بات ہے کہ ہم خود زمانے کے امام کی ہدایات اور فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ دعا کے بارے میں سوال ہے کہ طریقہ بورڈ آج کل دعا کے تلفظ پہ بہت زور دے رہی ہے، تو یہ تلفظ کس حد تک اہم ہے، اور اگر تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہے تو وہ دعا کس حد تک قابل قبول ہے؟ دیکھیے تلفظ اچھی بات ہے، مگر یہ بھی بات ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس طرح انگریزی ہماری زبان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے مختلف ایکسنٹ میں آپ انگلش بولتے ہیں، برٹش کا اپنا ہے، امریکن کا اپنا ہے، آسٹریلین کا اپنا ہے، ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا والوں کا اپنا ہے، جاپانیز کا اپنا ہے، مگر سب انگلش بولتے ہیں۔ لیکن اگر سب ان میں سے یہ کہے کہ ہم امریکن کے اسٹائل میں بولے یا برٹش اسٹائل میں بولے تو شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، مگر وہ انگلش بولتے تو ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے آپ انگلش نہیں بولتے ہیں،
عربی ہماری زبان نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں آپ عرب کنٹریز کو چھوڑ کے بات کر سکتے ہیں، بہترین دعا پڑھانے والے پاکستانی جماعت کے ہمارے نائٹ اسکول سے نکلنے والے بچے ہیں، کیونکہ بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. تلفظ سے زیادہ درستگی میں کہوں گا کریکٹ دعا ہونی چاہیے، مگر ہمیں ہمارے بچوں کو نہ ہمارے ہر بچے کو قاری بنانا ہے اور نہ ہی ہر بچے کو ہمیں مولوی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تلفظ سے آبسیشن نہیں ہونا چاہیے. آبسیشن ہم سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز ہمارے اعصاب پہ حاوی ہو جاتی ہے، کہ ہمارا دھیان پورا تلفظ پہ ہوتا ہے، دعا میں نہیں ہوتا ہے. ایسی دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس میں بناوٹ زیادہ ہو، دکھاوا زیادہ ہو، کہ میں شاید عرب بھی اتنی محنت نہیں کرتے ہوں گے جتنی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دعا کریکٹ پڑھائی جائے، ٹھیک ہے، تلفظ جس حد تک درست ہو ٹھیک ہے، مگر وہ اپنے اوپر اس کو حاوی نہ کر لیں. دعا میں میننگ کا سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارا ایسنس ہے. دعا میں سبمیشن بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اگر ہمیں میننگ معلوم ہے اور عبادت کر رہے ہیں تو ہماری دعا بہت اچھی ہے. باقی اسے کریکٹ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صبح کی دعا اگر ہم جماعت خانے میں نہیں گئے اور گھر پہ پڑھتے ہیں تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جماعت ٹائم تو اس کا وہی ہے جو ہم جماعت میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی وجہ سے جماعت خانے نہیں آئے، ہم جب بھی اٹھے ہم اپنی دعا پڑھ لیں، مگر دعا پڑھنے کے طریقے سے دعا پڑھے. یعنی وہ طریقہ، وہ وقت اور اس طرح اپنے آپ کو بنائیں کہ ہم دعا پڑھنے کی خاطر مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، اٹھے ہم پلنگ پہ بیٹھ گئے، آدھی پڑھی آدھی نہیں پڑھی، آدھی نیند میں 4 دفعہ ٹوٹی 4 دفعہ پڑھی. اس سے بہتر ہے کہ ہم فریش ہو کر، چونکہ جسٹ امیجن کریں کہ بھئی مولا گھر پہ آئے، مولا کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں 6 منٹ کے واسطے، تو اپنے آپ کو کیسے تیار کریں گے؟ بس وہ 6 منٹ 7 منٹ مولا سے گفتگو کرنے کی اپوائنٹمنٹ ہے، بس اس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ساری نیند ختم ہو جائے گی، ساری سستی ختم ہو جائے گی اور مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ ہماری دعا ہوگی. اگر کوئی دیندار دعا کے دوران ہے زندہ کہہ کے داخل ہوا اور ہم نے جواب میں قائم پایا کہا، تو کیا ہمیں دعا پھر سے پڑھنی ہوگی؟ تقریباً جماعت کا ہر فرد جانتا ہے کہ دعا چل رہی ہو تو ہے زندہ کہہ کے داخل نہیں ہوا جاتا، اور کسی نے کہہ بھی دیا تو جواب دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی اچھا ہی کام ہے. وہ بھی آپ نے دھرم کا ہی اور دعا میں سے اور مذہب کی چیزوں میں سے ایک مقدس سا لفظ آپ نے استعمال کیا. دعا کو پھر سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض علاقوں میں ابھی تک خواتین کو دعا کی امامت نہیں دی جاتی ہے، دعا پڑھانے نہیں دیا جاتا. یہ کچھ علاقائی چیزیں ہوں گی، حالانکہ ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو شاید کوئی لوکل انوائرمنٹل پریشر ہو، وہ ان کو لوکلی حل کریں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دسون کا آغاز کب سے ہوا؟ دیکھیے، اگر ہم قرآنی تعلیمات پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صاحب سے پہلے بھی جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. گنانوں میں جائیں گے تو جس دن دنیا پیدا ہوئی اس دن سے دسون کا فرض آیا ہے. جس دن سے انسان نے دنیا میں روزی کمانا شروع کی ہے، اسے اندر سے آواز آئی کہ روزی دینے والے کو اس کا حق مجھے لوٹانا ہے، اس دن سے دسون شروع ہو گئی. یہ جس دن سے دھرم ہے، جس دن سے مذہب ہے، اس دن سے دسون ساتھ ساتھ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ کار بدلتا رہتا ہے. اس کا کیلکولیشن کیا ہے؟ کیلکولیشن سیدھا سادہ ہے. 12.5% ہم دسون میں سے ہم اپنی کمائی میں سے ادا کرتے ہیں، جس کو 8واں حصہ کہتے ہیں. یعنی 100 میں سے 12.5 روپے ہم دسون کے زمانے کے امام کو عرض پیش کرتے ہیں. جو ہم ساؤتھ کی جماعت ہے، نارتھ کی جماعت میں 10% ہے، باقی 2.5% وہ اپنے وہاں کے لوکل ٹریڈیشن کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. تو جہاں جو جس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق اس پر وہ عمل کرے. ہم روزانہ دعا کراتے ہیں تو پھر چھانٹا اور آب شفا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، چھانٹا آب شفا دونوں ایک جیسی چیز نہیں ہے. آب شفا امام کی جانب سے برکات کے واسطے ہمیں دی جاتی ہے، روحانی برکات کے لیے، روح کی بالیدگی کے واسطے. اور چھانٹا جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے واسطے ہے. آب شفا آپ پیتے ہیں، چھانٹا کا پانی آپ پیتے نہیں ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
تو توبہ ہم ڈیلی کرتے ہیں. اب میں بہت کروڈ سا دنیاوی ظاہری مثال دیتا ہوں کہ گھر کی ڈسٹنگ آپ روزانہ کرتے ہیں، پھر بھی 4-6 مہینے میں آپ ایک صفائی بڑی نکالتے ہیں گھر کی. ایک تو چھانٹا حضرت امام کے ہاتھ سے بھی ہم جس کو مہادن کا چھانٹا، بھی مولانا افریقہ میں مہادن کا چھانٹا دیا مریدوں کو، وہ ایک چھانٹا امام کے ہاتھ سے بھی لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری اپنی سائیکولوجی ہے کہ جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں نا وہ میکینیکل ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت خود بخود ہمارے دل سے کم ہوتی جاتی ہے. تو پھر وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کرواتی ہے. عید کا موقع آتا ہے تو آپ جس سے کبھی بھی گلے نہیں مل رہے ہوتے اس دن آپ ملتے ہیں، تو ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ جو لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں اس دن وہ آپ سے قریب آ جاتے ہیں. تو ایسے جو اوکیجنل چیزیں ہوتی ہے وہ ہمارے ان چیزوں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اور ریوائز کرانے کے واسطے اہم ہوتے ہیں. اور یہ امام نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ نور علی نور ہے، یہ بھی ایک چراغ ہے، وہ بھی ایک چراغ ہے، وہ بھی ایک چراغ ہے. آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو مذہب کی روشنی حاصل ہو رہی ہے. سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر ہمارا طریقہ باطنی ہے تو پھر مکمل سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ سجدے کا طریقہ ہماری پیشانی کا زمین پہ لگنا، یہ پروپر سجدہ ہوتا ہے. مگر اگین میں کہوں گا ہم رسم پرست نہیں ہے، مگر ایک چیز کو درست طریقے سے کرنا بھی اہم ہے. تو اگر ہمارے پاس جگہ موجود ہے کم سے کم ایک دفعہ جماعت خانے سے جانے سے پہلے اپنے سر کو زمین پہ لگائیں، ہمیں خود پتا چلے گا کہ اس میں کتنا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سبمیشن کی علامت ہے. لیکن بہت دفعہ اکثر جماعتوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ہم شارٹ سجدہ آدھے سجدے سے گزارا کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. دل کا جھکنا اہم ہوتا ہے. سر زمین پہ لگا ہو اور ہمارا دل غرور سے سر آسمان پہ چڑھا ہوا ہو تو سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل تو دل کا جھکنا ہے، لیکن دل اور سر دونوں ساتھ میں جھکے تو پھر کیا کہنا. تو جگہ نہیں ہونے کی بنا پر جو ہے وہ ادھورے سجدے ہمارے رہتے ہیں. مگر جب جماعت کم ہو جاتی ہے، ہم جانے سے پہلے تھوڑی سی جگہ نکال کر ایک سجدہ ضرور زمین پہ کریں. اس سے خود ہمیں اس عاجزی اور انکساری کا احساس ہوگا کہ جو ہم مذہب میں دیکھنا چاہتے ہیں. خیش امر پٹھیا کا کیا مطلب ہے؟ خیش امر پٹھیا کا مطلب ہے اپنے امر کے مطابق. یہ فارسی، سندھی، عربی تینوں ملا کر خیش اپنا، امر فرمان، پٹھیا فالو کرتے ہوئے. خیش امر پٹھیا، جو بھی ہم کر رہے ہیں یا مولا تیرے امر کے مطابق ہم نے یہ کام انجام دیا ہے اور تو اپنے امر کے مطابق اس سے قبول کر لے. بیج اور رمضان، کیا ہمارا بیج رمضان کے روزے کا سبسٹیٹیوٹ ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا مختلف تشریحات ہیں، ہم بیج زمانے کے امام کی دیے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں. یہ کسی اور روزے کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور نہ ان کو آپس میں ہمیں ملانے کی ضرورت ہے. 5-12 سال کے حج کا سبسٹیٹیوٹ ہے، ایسے بھی کوئی فرمان نہیں، کہیں بھی نہیں فرمایا گیا. وہ ایک اور لیول کا کام ہے. 5-12 سال کی مجلس زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے. ہاں ایک بات ہے کہ شاید اس کا کنفیوژن اس لیے ہو رہا ہے کہ ذی الحج مہینے میں، چونکہ 9 تاریخ کو ہماری 9ویں کی مجلس ہوتی ہے، ذی الحج مہینے میں 9ویں کی مجلس حج رات کو ہوتی ہے، یا ذی الحج مہینے کی 9ویں کی مجلس میں حج رات پڑتی ہے. اور جس دن مولانا نے یہ فرمایا کہ آج حج کی رات ہے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مجلس حج کی رات ہو گئی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس رات وہاں حج ہو رہی تھی. ان دونوں کا آپس میں براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. ناندی اور مہمانی کا مطلب میرے خیال سے آپ کے پاس مذہبی سیریمنیز پہ کافی لمبے لیکچرز اس سے پہلے ہو گئے ہیں. ہماری ایک اور کتاب ہے مناسک مجالس تسبیحات، اس میں ہمارے مذہب کی ساری رسومات، ہماری ساری مجلسیں، ساری تسبیحات کا خلاصہ تقریباً 250-300 پیج کی کتاب ہے، تفصیل سے موجود ہے. اس کو ذرا آپ پڑھنے کی تکلیف لیں. اس میں مہمانی ہم زمانے کے امام کو محبت پیار سے جو بھی آفر کرتے ہیں اس کو ناندی بھی کہتے ہیں. ناندی کا مطلب آپ برکت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کرے. مگر لوگوں نے پوچھا بھی بہت دفعہ استعمال شدہ چیزیں ناندی میں بھیج دی جاتی ہے. دیکھیے گھر سے ہمیں کوئی چیز نکال دینا ہے تو اس کی جگہ جماعت خانہ نہیں ہے. اتنا یاد رکھیں کہ حاضر امام کو بھیج رہے ہیں تو حاضر امام کو بھیجے جانے والی چیز بہترین ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جانور کی بھی قربانی ہوتی ہے تو اس میں بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جانور میں ذرا سا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک پیارے میں پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے تب تک نیکی کو نہیں پہنچو گے۔ تو جو بیسٹ ہے، نہ یہ کہ جو نہیں چاہیے، ایکسپائرڈ چیزیں یا گھر میں ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو نکال کرنے کی اور بہت سی جگہ موجود ہے، مولا کے گھر میں نہیں، چونکہ اب یہ مولا کو بھیجتے ہیں، اتنا اگر یاد ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بھئی مرحوم کے پیچھے اس کی ساری چیزیں جماعت خانے میں ڈال دیں۔ مرحوم کے سارے استعمال شدہ چیزیں جماعت خانے نہیں ڈالتے ہیں، مرحوم ان چیزوں کو اوپر جا کے استعمال نہیں کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو ساتھ میں نہیں لے کے جاتا ہے۔ ہم خود دنیا میں زندگی میں اپنے استعمال شدہ چیزیں کسی اور کے حوالے کرتے ہیں اور نیا لے کر آتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارے پیچھے آپ اس کو جماعت خانے میں ڈال دیں گے۔ کئی وجوہات کی بنا پر دنیا میں کسی بھی مذہب میں آپ جائیں گے تو ایسی چیزیں مذہب میں دینے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا۔ تو مرحوم کے پیچھے کے جو چیزیں، ہاں اب زیورات وغیرہ ہے کہ جس کی اپنی ویلیو ہوتی، اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کپڑے ہے، دوسری چیزیں ہیں جو استعمال شدہ ہے، آپ اس کو ڈسپوز آف کریں ہمارے اداروں کے ذریعے سے، تاکہ وہ دوسروں کے کام آئے، ان کو جماعت خانوں میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ گھٹ پاٹ میں ہم گھٹ پاٹ کی سیریمنی کے دن دعانیت خیر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بھئی دیکھیے، اگر ہمیں پرانی گھٹ پاٹ کی دعا کا علم ہے تو گھٹ پاٹ کی جو دعا ہے وہ ایک پوری دعا ہے۔ گھٹ پاٹ استھاپنے کی دعا سے لے کر گھٹ پاٹ قائم کرنے تک وہ ایک سنگل دعا ہے، اور ایک دعا میں دعانیت خیر ایک ہی دفعہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بھلے ہم پہلی دعا بیچ میں پڑھتے ہیں، دوسری دعا بیچ میں پڑھتے ہیں، تسبیح بیچ میں پڑھتے ہیں، مگر یہ ساری سیریمنی گھٹ پاٹ کی دعا سے لنک ہو کر ایک دعا بنتی ہے جو استھاپنے سے شروع ہوتی ہے، قائم کرنے پہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قائم کرنے کے بعد دعانیت خیر پڑھی جاتی ہے کہ اب وہ دعا جو استھاپنے سے شروع ہوئی تھی مکمل ہوئی ہے۔ تسبیحات کب سے شروع ہوئی؟ جب سے اللہ کا نام شروع ہوا، جب سے لوگوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، تسبیح کا ذکر ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں اللہ نے اپنے ذکر کا، صلات کا ذکر کیا ہے، ہر جگہ اس میں تسبیح کا بھی ذکر آیا ہے۔ حیوان کی قربانی کرنے کا ایک سوال آیا ہے کہ جانوروں کی قربانی کے بارے میں ہمارا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے جو انٹروڈکشن دیا، ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھیے گا کہ ہمارا طریقہ، آس پاس ادھر ادھر دیکھ کے فیصلہ مت کیجیے گا۔ شیعہ امام اسماعیلی طریقہ زمانے کے امام کے انٹرپریٹیشن پہ چلتا ہے۔ آپ کا امام کیا فرماتا؟ آپ کو باہر جہاد 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 نام کے 1000 نعرے لگیں گے، ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے، مگر آپ کا امام کیا فرماتا ہے کہ میں غربت کے خلاف کام کرتا ہوں، میں بیماری کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں ناخواندگی الٹریسی کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں دنیا میں پلورلزم کے لیے کام کر رہا ہوں، ہیومن ایتھکس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ امام کی اسٹرینتھ ہے، یہ امام کے ایتھک ہے، اور مرید ان میں امام کا ہاتھ بٹاتا ہے، نہ کہ کہیں جا کے نعرہ بازی کرتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کون سا عمل ہمارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا اسلام کی یہ اسپرٹ رہی ہے کہ وقت کے مطابق اس کی جو روح ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے فارم کو ٹائم کے مطابق تبدیل کیا جائے۔ آج عالم اسلام میں، ہمارے مسلم برادری میں آپ دیکھیے کہ ان میں وقت کے ساتھ بدلنے کی ضرورت کا احساس کتنا ہے کہ بھئی ایڈریس کرو اس میسج کو، اس کا جواب تلاش کرو، ہمیں کوئی چاہیے جو ہمیں وقت کے ساتھ چلاوے۔ ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، مگر پرابلم کیا ہے کہ بھئی یہ ہمیں وقت کے مطابق چینج کرے گا کون؟ ایک آواز بلند کرتا ہے، دوسرا اس کو مار کے بٹھا دے، تم کون ہوتے ہو جی؟ کوئی کسی کو ہر ایک کو احساس ہے کہ ری انٹرپریٹیشن چاہیے، مگر ری انٹرپریٹر کے طور پہ کوئی کسی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم میں سے کھڑے ہو رہے ہیں، پبلک میں سے کھڑے ہو رہے ہیں، جماعتوں میں سے، سوسائٹی میں سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہم سے آپ سے ووٹ لے کے نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو مانو یا نہیں مانو ان میں فرق نہیں پڑتا،
رسول کو نہ مانو تو رسول کی رسالت ایپروگیٹ نہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی ایک آدمی کے لیے کہے کہ اس کو رسول بنا دیتے ہیں ہم، تو وہ اللہ کا رسول نہیں بن جائے گا، چونکہ ہم اور آپ نہیں بنا سکتے. اور ساری دنیا مل کر کسی کے لیے کہے کہ ہم اس کو رسول تسلیم نہیں کرتے، جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو، اس کی رسالت میں رتی برابر فرق نہیں آئے گی. اور یہی بات امامت کی ہے، یہی بات امامت کی ہے کہ امام ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے، اور امام وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کو عمل کرنے کے واسطے اس کے اپنے فارمز بتاتے ہیں، اور ہم صدیوں سے اس انٹرپریٹیشن پہ عمل کر رہے ہیں اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے. امام زمان تن من دھن ہمارے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے سے جو بھی ہمارے اسٹرینتھ ہمارے قربانیاں ہیں، مولا نے اس کے چینلز بنا کے دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جماعت مسلم امہ اور پوری انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. تو ہماری قربانی کے جو ہمارے جتنی بھی ہماری آرزویں اور امیدیں ہیں وہ اس راستے کے ذریعے سے چینلائز ہوتی ہے. اور اس حوالے سے بہت ہی لیٹسٹ امام زمان کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے ہماری جماعت میں زمانے کے امام کی طرف سے چراغ روشن کا ٹیکسٹ آیا ہے، جو ہمارے پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوورز ہیں، ان کی ٹریڈیشن پہ چلنے والوں میں جو چراغ روشن کی سیریمنی ہے اس کا ٹیکسٹ بھی مولا نے دیا. تو مولا نے خالی ٹیکسٹ اپروو نہیں کیا، وہ سیریمنی کس طریقے سے انجام دی جاتی ہے اور ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں بھی مولا نے ایک ایشو کو اپنے ہدایت کے اندر شامل کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ چراغ روشن کی سیریمنی میں کسی جانور کا ذبح کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ گاؤں کے لوگ، ہمارے جو ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے کولیگز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ چراغ روشن میں جانور ذبح کرنے کے واسطے اتنا خرچ کر بیٹھتے ہیں. جانور تو ذبح الگ، پھر اتنی بڑی دعوت کرنی پڑتی ہے کہ جو بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں یا جمع پونجی ساری اسی ایک کے پیچھے خرچ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا خرچہ ان لوگوں پہ آ جاتا ہے. امام زمان نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا، حالانکہ یہ بہت پرانی رسم ان کے اندر چل رہی ہے، لیکن آج مولا نے اس میں ہدایت دی ہے جو قربانی کے حوالے سے. چراغ کی رسم کا ایک خاص اہم پہلو قربانی کا نظریہ ہے. یہ وہ جو گائیڈ لائنز ہے اس میں اس چراغ روشن کی کتاب میں آپ کو یہ تحریر طور پہ ملے گا، جیسا کہ منسلک کردہ تعارفی سیکشن جو ہے اس میں وضاحت کی گئی ہے. اسماعیلی روایت صورت کی بجائے قربانی کے جوہر پہ زور دیتی ہے، یعنی فارم کی بجائے ایسنس پہ. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تم جو قربانی کرتے ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں جو نیت ہے نا وہ پہنچتی ہے، تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ پہنچتی ہے. تو اسماعیلی طریقہ اس پہ زور دیتا ہے کہ ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، فارم کی نہیں. تو ہم جوہر کی بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ مذہب کسی پر جبر کا باعث بنے. مذہبی معاملے میں آپ کسی بھی زبردستی یا کسی کے لیے وہ ڈیفیکلٹی کریٹ نہ کرے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تکلیف نہیں چاہتا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملات میں اللہ نے تم پہ کوئی تنگی، کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ راحت اور رحم کا ذریعہ بنے. اسی روشنی میں مولانا حاضر امام نے ہدایت فرمائی ہے کہ چراغ کی رسم پر عمل کے لیے غمزدہ خاندانوں پر مادی اخراجات کا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ایک تو گھر میں میت ہو گئی ہے، اس کے بعد اس میت کے پیچھے فیملی پہ بہت بھاری مالی بوجھ آ پڑے. مولا فرماتے یہ غمزدہ کو اور مزید تکلیف میں مبتلا کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے.
مولانا حاضر امام نے یہ بھی منظور فرمایا ہے کہ خاندانوں کو جانور کی قربانی کے عمل کے متعلق 2 متبادلات پہ غور کرنا چاہیے. 2 آپشنز مولا ان کو دے رہے ہیں کہ وہ جانور کی قربانی نہ کرے بلکہ یہ کرے. مثلا تدفین کے چند دن بعد خاندان کے صحت مند افراد پورے دن کا روزہ رکھیں یا خاندان کے ممبران والنٹری خدمت کے لیے کچھ مخصوص وقت وقف کرنے کا عہد کریں. کہ وہ جو مہنگی مہنگی گائے اور بیل اور دمبے لا کر قربان کیا کرتے تھے، مولا فرماتے ان کو بولو ان کی بجائے 2 میں سے ایک کام کرے. فیملی، مرحوم کے فیملی ممبر میں سے صحت مند لوگ جو ہیں کوئی 1 دن کا روزہ رکھ لے، یا وہ بھی نہیں ہوتا تو جماعت کے انسٹیٹیوشن میں جا کے خدمت کر لے تھوڑی سی. بھئی 1 دن کروں گا، 2 دن کروں گا، 3 دن کروں گا، یہ اس کی قربانی قبول. یہ آج کی، یہ میں بہت پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں، 1 آدھ سال ہوا اس یہ ہدایت آئی. لیٹسٹ گائیڈنس بھی مولانا حاضر امام کے آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ ہم کون سا زیادہ ایفیکٹو ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی توانائی کو، اپنے عقائد کو، اپنے ڈیووشنز کو چینلائز کر سکتے ہیں. اور یہ بیوٹی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں آ. یہ میں کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، صحیح ہے یا درست غلط ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ آپ امام کو فالو کرتے ہیں. کوئی دوسرا اٹھ کے کہے گا تو 10 سوال دل میں آئیں گے، یار یہ ایسا کرنے کا اس کے پاس رائٹ ہے کہ نہیں، یہ اس کو میں صحیح فالو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن آل نبی، اولاد علی، گھرانہ نبی سے کسی کے دل میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں رہتا. بس زمانے کا امام حکم کر دیا، اب یہ میرا طریقہ، یہ میرا دین ہے، کیونکہ میرا کام اس کو فالو کرنا ہے، اور اس نے فرمایا ہے تم میرے طریقے کو فالو کرو گے، تمہارا ہاتھ تھامنا میری ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں زمانے کے مطابق زمانے کے امام کتنی اچھی طرح ان چیزوں کو ہمیں تشریح کر کے دے رہے ہیں. میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، سوالات بہت زیادہ ہیں مگر وقت کی بھی قلت ہے. انشاءاللہ کوئی اور موقع ہوگا تو باقی سوالات کے بارے میں بات کریں گے. اسی بات پر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ جو زمانے کا امام ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو فالو کریں. اس کے باہر سے ہم کچھ بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار پھر ہم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر امام سے نہ پوچھے بھئی میں اس کو اس طرح عمل کروں، اس طرح کروں. مثلا اگر آپ کسی ایک ڈاکٹر کے پاس فزیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کر کے 4 دوائیاں لکھ دیتا ہے، پرسکرپشن دیتا ہے، بھئی آپ کو یہ دوائیاں لینی ہے، اور آپ کیمسٹ کی دکان میں جا کر یہ 4 دوائیاں تو لیتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کی نظر پڑتی ہے کہ یار اس کے پاس تو 700-800 دوائیاں اور پڑی ہوئی ہے، یار اس کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کا کور بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی سائز بڑی اچھی ہے، کہ میں 2-4 یہ بھی اٹھا لیتا ہوں. وہ آپ کا چوائس ہے، آپ کو لینا یا نہیں لینا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈاکٹر نے پرسکرائب نہیں کیا، اس کو پتا ہے آپ کی ضرورت کیا ہے، پھر بھی آپ اٹھاتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی یہ میں کبھی کھاؤں، یہ ٹیبلٹ میں نے لی ہے، اس سائز کی ہے، یہ رنگ ہے، یہ میں دوپہر کو کھاؤں کہ شام کو کھاؤں کہ یہ پڑھ کے کھاؤں وہ پڑھ کے کھاؤں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بولیں گے؟ پہلے بات میں نے آپ کو پرسکرائب نہیں کیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے خود نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور میں اس بات کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں کہ اس سے کوئی میری دی ہوئی میڈیسن آپ کو ریئیکٹ کر جائے، کیونکہ آپ نے اپنے طور پر اٹھایا ہے اس کو. تو بالکل کلیئر رہیں. ہمیں ایز شیعہ امام اسماعیلی مسلم جو عمل کرنا ضروری ہے وہ بتانا زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے. اس کو فالو کریں، اس کو پکڑ کے رکھیں. راستہ آسان، بالکل سیدھا. اس کے بعد ادھر ادھر جھانکیں گے، ادھر ادھر کی باتیں لیں گے، زیادہ کنفیوز ہوتے جائیں گے، اپنے آپ کو اور پریشانی میں ڈالیں گے. تو جب مولا کام آسان کرتے ہیں، اگر قدرت نے ہمارے اوپر سے زنجیریں اتار کے نیچے پھینک دیے تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے کندھے پر واپس کیوں ڈالتے ہیں؟ امام اگر ہمیں سادہ، صاف اور آسان راستہ بتاتے ہیں اسی راستے پہ عمل کریں، اسی راستے پہ چلتے رہیں. اسی پہ ہمارے لیے خوشی ہے، راحت ہے، آرام ہے، اطمینان ہے، دنیا کی فلاح و بہبود ہے اور آخرت کی نجات ہے.
خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر مضبوطی سے عمل کرائے، مولا گل جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھ دیندار، اللہم صلی علی محمد۔